السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبرینہ عابد BZ نیوز کے ساتھ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے اپنا نام محنت، لگن اور دیانتداری کے ساتھ کمایا۔ نہ کہ انہوں نے اپنا نام کمایا، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ آپ نے کب یہ سوچا کہ آپ غریبوں کی مدد کریں گے؟ میاں آفاق انصاری میرا نام ہے جی۔ میں صدر ہوں کریانہ ریٹیلر پنجاب اور ملتان کا بھی۔ میں نے عرصہ 20 سال قبل اس سوچ کو اپنایا جب میرے بڑے بھائی سوشل سماجی جنا خدمات انجام دے رہے تھے، تو میں 20 سال سے کاروبار تو کرتے ہوئے مجھے 45 سال ہو گئے، لیکن باقاعدہ طور پہ میرا 20 سال سے اب ہوا جب میں نے یہ سوچا کہ میرے کریانہ ریٹیلر چھوٹے دکاندار مسائل کا شکار ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے میں نے آواز بلند کی، اور الحمدللہ میں عرصہ 20 سال سے ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ ان چھوٹے دکانداروں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارے معاملات کہاں پہ حل ہونے ہیں اور کس نے حل ہونے ہیں اور کس طرح پہ، یہ ان کی ناسمجھی سمجھ لیں، اور کوئی ایسا ٹیوشن یا کوئی ایسا سینٹر یا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پہ تربیت لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ بیچارے چھوٹے لیول پر آتے ہیں جن کو روزگار میسر نہیں ہوتا، تو وہ کریانے کے کام میں آ جاتے ہیں۔ کریانے کے قواعد و ضوابط یا گورنمنٹ کے جو ہدایت ہیں وہ ان تک پہنچتی نہیں تھی، جس کو پہنچانے کے لیے، ان کے حل کے لیے میں نے یہ اپنا ترتیب دی، اپنی ٹیم بنائی، اور ٹیم کے ساتھ میں اپنا یہ کردار ادا کر رہا ہوں۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا اس مقام تک پہنچنے میں؟ میں نے بتایا نا، میں 20 سال تقریباً 20 سال سے ابو ہو گئے، تو میں اس کام میں جب آیا ہوں، اور میں نے اس کی بہتری کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے ساتھ ان کے ساتھ جرمانے اور ان کے خلاف دیگر سزائیں تجویز کر رہی تھی، اس کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی، اور الحمدللہ یہ آواز جو ہے توانا بنتی جا رہی ہے۔ پہلے میں نے ملتان میں اس کے لیے کام کیا، میرے پاس الحمدللہ 1250 ممبر ہیں۔ میں مین بازار پورے ملتان، ڈسٹرکٹ ملتان یعنی ضلع ملتان کی نمائندگی کرتے ہوئے اب میں نے دیکھا کہ بھی پورے پنجاب لیول پر اس آواز کو اور بہتر کیا جائے، تو میں پورے پنجاب لیول پر بھی اس کی واٹس ایپ کے ذریعے اور لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی گروپ وائز خدمت انجام دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ان قریب ہم پنجاب لیول پر بھی اس کو ہیڈ لائٹ کریں گے۔ تو آپ کو اس کام میں مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی؟ جی، اس ساری ترتیب کے اندر مشکلات زیادہ ہیں، آسانیاں بہت کم ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹریڈر کو سمجھانا، ٹریڈر کو بتانا بھی آپ کے حق کیا ہیں، اس کے حق کی آواز کو کیسے بلند کیا جاتا ہے، ہم نے اجتماعیت کیسے اکٹھی کرنی ہے۔ ہم اجتماعیت میں آئیں گے انفرادی طور پہ، کیونکہ دکاندار ہر بازار کے اندر نہتے ہوتے ہیں، چار دیواری میں نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے میں نے کوشش کی اور ان کو اویئرنیس دی کہ بھی ہم اپنی رین میں رہ کے، قانون ہمیں یہ کہتا ہے، جو گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ممبر پرائس کنٹرول کمیٹی بھی ہوں، تو جب ریٹوں کا تعین ہوتا کریانے والوں کے لیے تو میں نے نمائندگی کرنی ہوتی، میں پہلے اس کا ہوم ورک کرتا ہوں، ہوم ورک کر کے وہاں لے کے جاتا ہوں، ریٹوں کے تعین میں ان کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو گورنمنٹ پالیسی ہمارے لیے کافی پریشانی کا سبب بن رہی ہے کہ وہ ہمارے جائز اخراجات جو حقیقی زمینی حقائق ہوتی ہیں اس کو مسخ کر دیتی ہے۔ یعنی ہماری خریداری منڈی سے ہوتی ہے 100 روپے، وہ کہتے ہیں 102 بیچ دیں، جبکہ 2 روپے ہمارا کیریج کا خرچ آتا ہے۔ اس پر لم سم جب ہم گاہک کو ڈیلیور کرتے ہیں، ایک گاہک کے پاس جب دکاندار آتا ہے تو اس دکاندار کو دینے پر ہمارا 1 کلو پر 9 روپے خرچہ آتا ہے۔ اب ہماری اس کے پہ پرسنٹیج ہے، جبکہ ہماری گورنمنٹ یہ بات مانتی نہیں۔ انہوں نے پورے پنجاب میں ایک ہی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو 2 روپے کلو سے اب ان کو پرافٹ نہیں رکھنا، جہاں اپنا نقصان کر کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں زبردستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس جبر کے آگے ہمیں جرمانے بھی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور اس میں دیگر سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے میں نے آواز بلند کی اپنے حلقہ احباب میں اور تاجروں کے لیے، پھر میں اس جدوجہد کو لے کر گیا ہوں ہائی کورٹ میں۔ پہلے میں نے 2015 میں ریٹ دائر کی ہے، پھر 2017 میں ریٹ دائر کی ہے، اب 2019 میں ریٹ دائر کی ہے، جو زیر سماعت تھی، جو کرونا کی وبا کی وجہ سے پرانے کیسز کو سنا نہیں جا رہا تھا۔ اب میں نے 22 فروری 2021 کو
پھر ایک نئی ریٹ دائر کی ہے, سیم میں گیا ہوں کہ اس جب تک میکانزم نہیں بنتا, جس وقت تک ہمیں کوئی حقوق نہیں دیے جاتے, ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے, اس وقت تک اس پر سٹے دیا جائے, جو جرمانے اور دیگر سزائیں دی جا رہی ہیں اس کو فی الفور روکا جائے, اس وقت تک جب تک میکانزم تیار نہ ہو. آپ آخر میں عوام کے لیے پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کریانے والوں کو, اپنے دکانداروں کو یہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ یکجان ہوں گے, متحد ہوں گے, اور جیسے اپنے باقی معاملات چلا رہے ہیں اسی طریقے سے ٹیم کو چلانے کے لیے, میری طاقت کو بڑھانے کے لیے مجھے ان کی ہر طرح کی سپورٹ درکار ہوگی. ان کی سپورٹ کے بغیر, ان کی رہنمائی کے بغیر, ان کی ہے تو اللہ نے کرنا ہے, لیکن ان کی دی ہوئی طاقت سے میں اپنے آپ کو مضبوط اور توانا سمجھوں گا تو میں ان کے لیے بہتر مطلب جانا کام کر سکوں گا. تو میں ان سے, تمام کریانہ ریٹیلر سے اپیل کرتا ہوں, ملتان والوں سے بھی اور پورے پنجاب کے ٹریڈر سے, کہ وہ اجتماعیت کی طرف آئیں اور اجتماعی شکل میں آ کر ہم اپنی بات کو بہتر انداز میں منوا سکتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا, میں نے سر آفاق صاحب کا انٹرویو لیا, اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ گھر پر رہیں. کرونا جیسی وبا کی وجہ سے گھر پر رہیں, اپنے بچوں, بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو.